14 اگست بنتی ہے اور میں نے عرض کی یہ بات کہ اگر مہینوں میں سن ہجری کی ترتیب پہ جائیں گے تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 27ویں رمضان کی شب میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ شب جمعے کی رات تھی جب آزادی کا اعلان ہوا تو اگلا دن جمعے کا دن تھا اور وہ جمعۃ الوداع تھا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں ملک رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 27ویں شب میں اور آنے والے جمعے کے دن میں اس کی آزادی ہوئی ہے۔ یہ سب تاریخی باتیں نہیں ہیں یا محض اتفاقی باتیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس مملکت کا ایک انتخاب تھا۔ اللہ نے انتخاب کر کے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ یہ ویسے آزاد نہیں ہوا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ جس وقت یہ منشور سامنے آیا کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور مسلمانوں میں ایک جذبہ جہاد اٹھا، اس وقت جو نعرہ لگتا تھا، جس نعرے پر ہمارا یہ ملک بنا تھا، وہ تھا پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا۔ تو یہ ملک نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنا، ورنہ رہنے کے لیے تو ہندوستان میں بھی جگہ تھی۔ ضرورت تھی ایک جگہ ایسا ہو جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں۔ پھر اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ قربانیاں کتنی اس ملک کے لیے دی گئیں۔ جس وقت ٹرین ہندوستان سے چل کر پاکستان آ رہی تھی، مسلمان یہاں پہنچ رہے تھے، 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ ٹرین کے ہر دروازے سے خون بہتا ہوا آ رہا تھا۔ دہلی سے پاکستان تک راستے میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خون نہ گرا ہو۔ اس مملکت کی آزادی کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی عفت، عصمت، پاک دامنی بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ 7,000 مسلمان عورتوں کی شہادت اس طرح ہوئی ہے۔ جلندھر کے مقام پر ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کو لیا، لینے کے بعد معاذ اللہ انہیں برہنہ کر دیا، کہا تم اسلامی ریاست چاہتی ہو، اور سب نے سب کے سامنے نمایاں طور پر معاذ اللہ ان کی عفت دری کی اور ان کی عصمت کو پامال کر دیا۔ تو یہ ملک ویسے نہیں بنا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں تھیں۔ 6 لاکھ انسانوں نے اپنا خون دیا تھا۔ ان سب کے سامنے ایک ہی نظریہ تھا کہ ایک ملک بنے گا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ہر دور میں فتح دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان لڑتا ہے جذبے کے ساتھ۔ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، جذبوں سے ہوتی ہیں۔ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں، جذبوں سے ہوتی ہیں، اور جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے جب 1965 کی جنگ آزادی تھی، ہندوؤں نے کہا تھا کل ہم حملہ کریں گے اور ہم لاہور میں ہوٹل میں اپنی چائے پئیں گے اور ہم پورے پاکستان کو فتح کر کے اپنے دہلی کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اپنے ناپاک منصوبے کو انہوں نے کامیاب کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ اس وقت ایوب خان کا دور خلافت تھا۔ ایوب خان نے آئے اور آ کر اس نے مختصر سا ایک اعلان کیا، اور ریڈیو پاکستان میں ایوب خان کا خطاب شروع ہوا۔ اس نے کہا مسلمانوں، ہندوؤں نے کہا ہے کہ ہم صبح ناشتہ لاہور میں کریں گے۔ انہیں پتہ نہیں یہ کس سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا۔ یہ اس مسلمان کے مقابلے میں آ رہے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو پیغمبر مانتے ہیں، جو قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ یہ 2 منٹ کا خطاب تھا جس نے مسلمانوں میں ایمان اور حرارت کے جذبے کو بیدار کر دیا تھا۔ پھر جب مسلمان اٹھے ہیں 1965 کی جنگ آزادی میں، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر اور ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتے تھے۔ تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی کہ کوئی اپنے جسم کے ساتھ بم بھی باندھ سکتا ہے۔ جیسے یہ اعلان ایوب خان نے کیا تھا، 17 دن جنگ ہوئی ہے، 17 دن میں ایک واقعہ چوری کا نہیں ہوا، 17 دن میں ایک واقعہ شراب نوشی کا نہیں ہوا، 17 دن میں ایک واقعہ زنا کا پیش نہیں آیا، 17 دن میں ایک واقعہ مال لوٹنے کا پیش نہیں آیا۔ پاک فوج کے ساتھ لڑنے والے یہی مسلمان تھے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کسی کے پاس کلہاڑی تھی، کسی کے پاس بیلچا تھا، کسی کے پاس کدال تھی، سب نے کہا ہم لڑیں گے اور اپنے اس مملکت کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ ایک ہی نعرہ لگتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب باہر نکلے ہیں۔ اس 17 دنوں کے اندر تاریخ نے وہ مثالیں دیکھیں کہ صحابہ کا دور یاد آ گیا۔ جب یہ اعلان ہوا کہ مسلمان جو فوجی ہیں، پاک فوج کے نوجوانوں کو خون کی ضرورت ہے، لاہور کے ہسپتالوں کے باہر لائنیں لگ گئیں۔
کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، سب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہمارے جسموں سے خون لو اور پاک فوج کے ان نوجوانوں کو خون دو۔ لائنیں لگ گئیں، اس دور میں سرنجیں ختم ہو گئیں، آلات ختم ہو گئے، آخر خون لے کر جمع کریں تو کس طرح کریں؟ تو اس وقت انہوں نے سب کے نام لکھے، اگر ہمیں خون کی ضرورت پیش آئی تو ہم تم سب کو بلا دیں گے۔ اس وقت اعلان ہوا کہ بھئی غذا کی قلت پڑ چکی ہے، جس کے پاس گھر میں آٹا ہو، غلہ ہو، لے کر آؤ۔ ہر مسلمان گھر میں گیا، کوئی 10 کلو آٹے کی بوری لے کر آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں آٹا اور غلہ لے کر آ رہا ہے، عورتوں نے اپنی جھولیوں میں آٹا لایا، بچوں نے اپنے ہاتھوں میں غلہ لایا، لے کر یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان نوجوانوں کی مدد کریں گے۔ 17 دن کے اندر تاریخ نے وہ مثال بتا دی، کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا جس کے دل میں جذبہ جہاد سرشار نہ ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی الحمدللہ 1965 کی جنگ آزادی میں بھی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، مسلمان لڑتا ہے جذبے کے ساتھ، اللہ نے مسلمان میں ایمان کا جذبہ رکھا ہے الحمدللہ۔ ہماری پاک فوج کے اندر بھی ایمان کا جذبہ ہے، اسی لیے تو امریکہ کا جو حکمران گزرا تھا صدر بش، اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا اگر اسلحہ میرا ہو، فوج پاکستان کی ہو، میں ساری دنیا پہ حکمرانی کروں گا۔ اسے معلوم تھا مسلمان فوج جو ہے یہ لڑنے والی ہے، جذبات کی بنیاد پہ یہ لوگ لڑنے والے ہیں اور انہیں شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس دن یہ مملکت عطا فرمائی، اس دن اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ آزادی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کشمیر کے لوگوں سے پوچھو، آزادی کی نعمت فلسطین کے لوگوں سے پوچھو، آزادی کی نعمت عراق، افغانستان، چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھو، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آزادی ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، مدارس کا نظم بھی چل رہا ہے، قال اللہ قال رسول کی دعوت بھی چل رہی ہے، یہ سب کچھ آزادی کی نعمت ہے۔ آج آزادی کی نعمت ہے، ہم نے قربانیاں بھی کی، ورنہ ہندوستان کے مسلمان گائے کی قربانی نہ کر سکے۔ ممبر کے اندر ایک ہندو فوجی آ کر اعلان کرواتا تھا کوئی گائے کی قربانی نہیں کرے گا، لیکن الحمدللہ ہم نے قربانی کا عمل بھی کیا۔ آج یہ اللہ کا شکر ہے، ملک میں جہاں سے گزرتے ہیں مسجدیں نظر آتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا، آج ہم ہندوستان میں ہوتے، جہاں سے گزرتے مندر نظر آتے، جہاں سے گزرتے بت نظر آتے، جہاں سے گزرتے تو ہمیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا نظر آتا۔ اللہ کا فضل، جس گلی سے گزرے، جس علاقے سے گزرے، جس قریے سے گزرے، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے مسجدوں سے، اور مسلمان کی ایمانی حرارت بلند ہو جاتی۔ یہ اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ اس دن ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں کہ آج وہ کس طرح غلامی کی زندگی میں ہیں۔ اسرائیل جیسا درندہ آتا ہے، آ کر بمباری کر دیتا ہے، تمام ہتھیار اس کے پاس موجود، فلسطین کے مسلمان غلیلوں سے لڑ رہے ہیں، غلیل میں چھوٹا سا پتھر، اوپر سے ان کے پاس لڑاکا طیارے، بم، ہر قسم کے میزائل موجود ہیں، ان کی زندگی بڑی پریشانی اور تکلیف میں ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اس دن کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس میں موسیقی عام کی جائے، اپنے موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیوں کے سلنسر کو کھول کر کبھی ایک گلی، ایک علاقے، ایک شہر سے گزرے، دوسروں کو پریشان کریں۔ اس دن کا تقاضا موسیقی نہیں ہے، اس دن کا تقاضا فحاشی عریانی نہیں ہے، اس دن کا تقاضا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی ہے۔ اس دن کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آج کشمیر کے نوجوان بھی غلامی کی زندگی میں ہیں، ہم ان کے لیے دعاگو بھی رہیں اور ان کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کریں کہ کسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی آزادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی عطا فرما دے جیسے اللہ نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، آج کا دن اس لحاظ سے بڑا بابرکت دن ہے کہ اس دن اللہ نے ہمیں ایک ریاست عطا فرمائی، جس ریاست میں مسلمان بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے۔ جب 1965 کی جنگ آزادی تھی، جیسے ہی یہ اعلان ہوا تھا، مسلمان عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئی تھیں، جہاں سے پاک فوج کے نوجوان گزرتے تھے وہ ان کی گاڑیوں کو چومتے تھے، گاڑیوں کے ٹائروں کو بوسہ دیتے تھے، یہ کفار کے مقابلے میں جا رہے ہیں، جہاں سے لڑنے والے گزرتے ان پر پھول نچھاور کر دیتے تھے۔ کسی علاقے میں اگر پاک فوج کا نوجوان آ جاتا، کہتے یہ وہ تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ آزادی میں شرکت کی تھی، ہر ایک اس سے ملنے آتا، ہر ایک اس سے معانقہ کرتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں فوج بھی ایسی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ملک بھی ایسا عطا فرمایا۔ آپ ساری دنیا پہ نظر دوڑائیں،
اس وقت پوری دنیا میں 2 حصہ ایسا ہے جس پر پانی ہے، ایک حصے پر خشکی ہے، اور اس ایک حصے کی خشکی پر 7 بر اعظم ہیں۔ ان 7 بر اعظم میں ایک بر اعظم ایشیا ہے۔ ہم جو رہ رہے ہیں وہ ایشیا میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایشیا جیسا بر اعظم دیا جو رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا کا 1/3 رقبہ بنتا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے ایشیا پوری دنیا کی آبادی میں 60% آبادی ایشیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے پھر ہمیں یہ خطہ ایسا عطا فرمایا کہ اللہ نے یہاں 4 موسم رکھے ہیں، یہاں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے۔ آپ کبھی برطانیہ والوں سے پوچھ لو، امریکہ اور یورپ والوں سے پوچھو، وہاں 8 مہینے سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کے پاس گرمی کا موسم کوئی نہیں، ان کے پاس خزاں اور بہار کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان، اللہ نے ہمیں ایسی زمین دی جس زمین میں سال میں 2 دفعہ پیداوار ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسی زمین کسی کے پاس نہیں جس میں ایک سال میں 2 فصلیں کاشت کی جا سکتی ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں وہ زمین دی جس میں ایک سال میں 2 فصلیں کاشت ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے وہ زمین دی کہ اس میں جو غلہ اگتا ہے، جو پھل فروٹ اگتے ہیں، آپ دیکھ لیے پاکستان میں جو اگنے والا آم ہے، ساری دنیا کے آم ایک طرف، پاکستان کا آم ایک طرف ہے۔ پاکستان میں اگنے والا گجراوالا کا چاول، ساری دنیا کا چاول ایک طرف، گجراوالا کا چاول پکاؤ، اس کی مہک اور خوشبو اور ذائقہ ایک طرف۔ ساری دنیا کے پھولوں کو ایک طرف رکھو، سوات اور مری کا پھول ایک طرف رکھو، کمرے میں رکھو گے سارے کمرے کو معطر کر دے گا۔ وہ پوری اسپرے کی بوتل خالی کرتے ہیں، وہ خوشبو نہیں جو اللہ نے اس زمین کی مٹی میں خوشبو رکھی تھی۔ اللہ نے ہمیں معدنیات بھی عطا کی، تیل کے ذخائر اللہ نے ہمیں دیے۔ تھر جیسے علاقے میں اللہ نے ہمیں کوئلہ عطا کیا۔ اتنا کوئلہ ہے، اتنا کوئلہ کہ اگر اس کوئلے کو نکالا جائے، بجلی بنائی جائے، ساری دنیا کو پاکستان بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ تھر کے اندر اتنا کوئلہ موجود ہے۔ نمک کی کانیں اللہ نے ہمیں حوالے کر دی، زمین ہمیں اللہ نے ایسی معدنیات والی حوالے کر دی۔ ہر لحاظ سے اللہ نے پاکستان کو تمام خوبیاں دی، افرادی لحاظ سے بھی طاقت دی۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 22 کروڑ بنتی ہے۔ پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے مسلمان 6 نمبر پر ہیں، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان میں 13 کروڑ نوجوان ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس اتنے نوجوان نہیں جو پاکستان میں نوجوان ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا جذبہ نہیں جو مسلمان نوجوانوں میں جذبہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تعلیم کو رواج نہیں دیا گیا۔ افسوس اس بات کی کہ ہمیں قیادت اچھی نہیں ملی، افسوس اس بات کی کہ تعلیم کا رجحان نہ ہوا۔ ہم تعلیم کے لحاظ سے بہت نیچے گر گئے۔ صرف امریکہ میں اس وقت 5358 یونیورسٹیاں ہیں، اور سارے اسلامی ممالک 61 ہیں، اور 61 اسلامی ممالک میں صرف 503 یونیورسٹیاں ہیں۔ 61 اسلامی ممالک میں 503، اور امریکہ کے ایک ملک کے اندر 5000 یونیورسٹیاں ہیں۔ آج انہوں نے تعلیم نہ دین کی عام کی نہ دنیا کی عام کی۔ آج تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں امریکہ جانا پڑ رہا ہے، ہمیں یورپ جانا پڑ رہا ہے۔ یہاں تعلیمی لحاظ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے، 107ویں نمبر پر ہم تعلیم کے لحاظ سے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی، وسائل دیے، لیکن افسوس کی بات ہمارے سرکاری اداروں میں، سرکاری اسکولوں کے اندر کتے اور گدھے تو گھومتے نظر آتے ہیں، وہاں تعلیم نظر نہیں آتی۔ ایک سرکاری اسکول جانا ہوا تو گدھا اندر گھوم رہا تھا، کلاسیں ویران ہیں وہاں پر، تعلیم کا وہاں رجحان نہیں، تنخواہیں لی جا رہی ہیں لیکن تعلیم عام نہیں کی جا رہی۔ اگر تعلیم کا رواج عام ہوتا تو ہم تعلیمی لحاظ سے بھی بہت آگے بڑھ جاتے۔ اس وقت یورپ میں جو خواندگی کی شرح فیصد ہے وہ 98% ہے، بعض عیسائی ممالک میں خواندگی 100% ہے، ہمارے ملک کے اندر خواندگی 41% ہے۔ 41% خواندگی، یعنی 60% کے پاس کوئی تعلیم نہیں۔ ہمارے ہاں 45% ایسے ہیں جن کے پاس صرف پرائمری تک تعلیم ہے، اس سے آگے کوئی نہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ صرف 11% تک ہیں، اس سے آگے تعلیم نہیں۔ ہمارے ہاں 3 کروڑ بچہ ایسا ہے جس کے پاس نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ ان کی زندگی فٹ پاتھوں پہ گزر رہی ہے، ان کی زندگی ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہوئے، گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہوئے گزر رہی ہے۔ اگر تعلیم سستی ہوتی، آج تو تعلیم کاروبار بن گئی، آج کے اسکول تو کاروبار ہیں، یہ تعلیم نہیں فراہم کر رہے، انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہے۔ اگر یہ تعلیم عام ہوتی، جس طرح ترکی میں تعلیم عام ہے، ترکی میں علاج مفت ہے، ترکی میں تعلیم عام ہے،
ٹرانسپورٹ غریبوں کے لیے عام ہے، گرین کارڈ کی صورت میں ہر ایک کے لیے علاج عام ہے، اگر یہ سہولیات یہاں بھی ہوتی تو ہمارا ملک ترقی کی طرف چلا جاتا۔ اللہ نے ساری خوبیاں دی، سب کچھ ہمیں عطا کیا، آج 70 سال میں بھی اگر ہم پریشان ہیں، ہمیں قیادت اچھی نہیں ملی، ہمیں حکمران اچھے نہ ملے۔ جو آیا اس نے اپنے لیے سوچا، اپنی اولادوں کے لیے سوچا، جو آیا اس نے اپنی بینک بھرے، اپنے گھوڑوں کو تو انہوں نے کھلایا اچھے سے اچھا، اور مسلمان کے بچے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں نے بات یہ عرض کی، تعلیمی لحاظ سے ہم پیچھے ہیں، اس دن میں ہمیں یہ ہاتھ کرنا چاہیے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ تعلیم سے شعور آتا ہے، شعور سے بیداری پیدا ہوتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، چھوٹے اور بڑے کا فرق نظر آتا ہے۔ تو اس دن تعلیم کے رواج کو عام رکھا جائے۔ اور آخری ایک گزارش عرض کروں گا، اس دن کا ہم سے یہ بھی ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ یہ مملکت جو بنی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی۔ جہاں بھی نعرہ لگتا تھا وہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس بنیاد پہ بنا، ہمیں اس کے لیے بھی کوشش ہو کہ یہی مملکت میں یہی نظام نافذ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا نظام ہو، تو زندگی میں سکون بھی آئے گا، زندگی میں اطمینان بھی آئے گا۔ خلفائے راشدین نے اسی نظام کو لایا تو امن اور اطمینان آ گیا، آج مسلمان بھی اس نظام کو لائے تو امن اور اطمینان آئے گا۔ اور اپنی نسلوں کو ہم یہ واقعات بھی سنائیں، جدوجہد اور قربانی بھی یہ بتائیں کہ یہ مملکت ویسے نہیں آزاد ہوئی، تاکہ نوجوان نسلوں کے اندر جذبہ جہاد بھی بیدار ہو، نوجوان نسلوں کے اندر 14 اگست بنتی ہے، اور میں نے عرض کی یہ بات کہ اگر مہینوں میں سن ہجری کی ترتیب پہ جائیں گے تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 27ویں رمضان کی شب میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ شب جمعے کی رات تھی جب آزادی کا اعلان ہوا، تو اگلا دن جمعے کا دن تھا اور وہ جمعۃ الوداع تھا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں ملک رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 27ویں شب میں اور آنے والے جمعے کے دن میں اس کی آزادی ہوئی ہے۔ یہ سب تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ محض اتفاقی باتیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس مملکت کا